او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا۔ آپ یہ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اس پہ آنسو بھی بہاتے ہیں اور بہانے بھی چاہیے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں فتاوی رضویہ کی روشنی میں، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ کی روشنی میں جسے امام حسین کی شہادت کا ذکر سن کے رونا نہیں آتا نا، یا رونے کو جائز نہیں سمجھتا، اسے پوری زندگی اپنی قسمت پہ رونا چاہیے، اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ یہ اس عبارت کا سادہ سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ رونا بے صبری ہے، رونا تو بے صبری نہیں ہے، لیکن ان کی یہ بات بے ادبی ہے۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور حضرت ابراہیم کی وفات پر روئے، آنسو بہائے۔ صحابی نے پوچھا، حدیث سے صحیح ہے، حضور آپ ہمیں تو صبر کا کہتے ہیں، فرمایا آنسو بہانا بے صبری نہیں۔ حدیث ہے، حضور نے فرمایا آنسو بہانا، اگر کوئی اس کو بے صبری کہے گا تو پھر وہ کس کو بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا جو یہ کہے کہ آنسو بہانا بے صبری ہے، آنسو بہانا تو بے صبری نہیں، کہنے والا بے ادبی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بے صبری نہیں، تو حضور پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ جو دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے اس کا اظہار ہے۔ تو ہم اپنے بدن کے کپڑے پھاڑنے یا بدن کو زخمی کرنے یا منہ پہ تماچے مارنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن جو آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا ہے اس پہ اپنے آپ کو مبارک دو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ جس زبان پہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس دل میں حضور کی اولاد کا پیار بھی بس رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچ کر، یہ سن کر، یہ کہہ کر آنسو بہاتے ہیں کہ کربلا میں حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کربلا میں جو شہید ہوا اس زمانے میں اس سے بڑا مفسر قرآن کوئی نہیں تھا، اس زمانے میں اس سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، اس زمانے میں اس سے بڑا حدیث کا استاد کوئی نہیں تھا۔ اور وہ حدیث کیسے پڑھاتے تھے؟ یہ بھی سن لیجئے ایک پیار والا جملہ، کیسے حدیث پڑھاتے تھے۔ کوئی صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے حضور سے نماز کے بعد یہ سنا۔ کوئی کہتا ہے میں حضور کے پیچھے چل رہا تھا تو یہ سنا۔ کوئی کہتا ہے میں حضور کے مبارک نالین اٹھا کے چل رہا تھا تو میں نے یہ سنا۔ کوئی کہتا ہے میں حضور کی مبارک چہرے کی زیارت کر رہا تھا تو میں نے یہ سنا۔ کوئی کہتا ہے میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ سنا۔ یہ صرف حسن ہے اور حسین ہے جو کہتے ہیں ہم نانا کے کندھے پہ تھے اور نانا یہ فرما رہے تھے، ہم حضور کی گود میں تھے اور حضور یہ فرما رہے تھے، ہم حضور کے سینے پہ تھے اور حضور یہ فرما رہے تھے، ہم حضور کی زبان چوس رہے تھے اور رحمت عالم یہ فرما رہے تھے، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں سے اپنے ہاتھ متبرک بنا رہے تھے۔ تو حضور یہ فرما رہے تھے لوگوں کربلا میں شہید ہونے والا حسین وہ رسول کا نواسا بھی ہے، وہ قرآن کا سب سے بڑا شارح اور مفسر بھی ہے، اور وہ مصطفیٰ کی حدیثوں کا نور پھیلانے والا کائنات کا سب سے بڑا محدث بھی ہے۔ لیکن یہ تھا، کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے نانا جان نے مکہ میں تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، زبان سے بلایا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے نانا کو دین کی سربلندی کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ کہا ہم نے وہ تبلیغ بھی کی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے، محراب میں بیٹھ کے، مسند حدیث پہ بیٹھ کے، لیکن ایک زمانہ ایسا ہم پہ آ رہا ہے کہ ہم نانا کی سنت ادا کر کے بتا رہے ہیں مکہ کوئی نہیں چھوڑتا بھائی، حرم ہے، کعبہ ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، لیکن نانا نے چھوڑا اور مدینہ تشریف لے کے آئے۔ اب مکہ اور مدینہ دونوں کوئی نہیں چھوڑتا، مگر دین کی سربلندی کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، مکہ بھی چھوڑ رہا ہے۔
ایک جملہ دے رہا ہوں، پہلی دفعہ زندگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر ہے۔ حسین کیا ماجرا ہے؟ حضور نے مکہ چھوڑا، آپ نے مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، کہا دیکھنا قیامت تک دیکھنا میری اس ادا کو اور اس پہ غور کرنا۔ نانا نے مکہ چھوڑا نا تو مدینہ تو نہیں تھا۔ جب مکہ چھوڑا اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، اس وقت مدینہ طیبہ تو نہیں تھا، اس وقت مدینہ منورہ تو نہیں تھا، اس وقت برکتوں والا شہر تو نہیں تھا۔ نانا آئے، قدم لگائے، اس کو مدینہ بھی بنایا، منورہ بھی بنایا، طابہ بھی بنایا، طیبہ بھی بنایا، معطر مطہر بھی بنایا۔ فرمایا دیکھ لینا حسین مکہ بھی چھوڑ رہا ہے، مدینہ بھی چھوڑ رہا ہے، اگر قدم لگا کے کربلا کو کربلائے معلیٰ نہ بنایا۔ سارے حاجی، سارے زیارت کرنے والے مکہ شریف جائیں، برکتیں لے کے آئے، اور جو مکہ چھوڑ کے نکلے اور اپنے قدموں سے یثرب کو مدینہ بنائے، وہ رب کا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ دنیا مکہ مدینہ جائے، برکتیں سمیٹ کے لائے، جو مکہ مدینہ سے نکل کر کربلا تک پہنچے اور صبح قیامت تک کربلا کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنائے، اسے رسول کی آنکھوں کا چین حسین کہتے ہیں۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ کہا کہ ہم یوں سنت ادا کریں گے محبوب کی اور زمانہ دیکھے گا۔ اب یہ جو لفظ میں نے کہے نا کہ فرشتوں کی زیارت گاہ کربلا، فرشتوں کی زیارت گاہ، پیار سے کہیے، فرشتوں کی زیارت گاہ، فرشتوں کی زیارت گاہ۔ حضور تو یہ فرماتے من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ جو میرے حسین کی محبت لے کے دنیا سے جائے، اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جہاں حسین آرام فرما ہے، جہاں حسین جلوہ فرما ہے۔ کہا اب میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کہا میں قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت بھی دے کے جا رہا ہوں، قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں۔ ہاں سمجھنا ہوا تو ان سے سمجھنا، بول کر بھی سمجھائیں گے، اپنے عمل سے بھی سمجھائیں گے۔ اجرت بول کر بھی سمجھائی اور پھر مکہ مدینہ چھوڑ کر بھی سمجھائی۔